السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح ابن عقیل، شرح ابن عقیل جو کتاب ہے، اس کے مصنف بہت زیادہ مشہور ہوئے شرح ابن عقیل کے ہی نام سے رحمۃ اللہ علیہ۔ حالانکہ ان کا پورا نام جو تھا وہ تھا بہاء الدین عبداللہ ابن عبد الرحمن بن عبداللہ بن محمد، اور یہ ابن عقیل کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ نحو کے بہت ماہر علماء میں سے مانے جاتے ہیں، اور نحو کے درس و تدریس میں بہت زیادہ شروع سے یہ لگے رہتے تھے، اور بہت سے علماء ان کے بارے میں بہت سے بڑے اعلیٰ الفاظ استعمال کرتے تھے ان کی نحوی صلاحیت کو لے کر کے۔ ان کی نحو کے متعلق بھی اور دوسری کتابیں بھی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور جو کتاب بنی وہ یہی شرح ابن عقیل کے نام سے مشہور ہوئی، جو حقیقت میں الفیہ کی شرح ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ الفیہ کیا ہے؟ تو الفیہ بھی نحو کی ایک بہت بہترین کتاب تھی، اور اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئیں۔ اس میں سے ایک شرح یہ شرح ابن عقیل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرح اس کتاب کی لکھی گئی ہے۔ اس الفیہ کے مصنف جو تھے وہ علامہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو صاحب الفیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حالانکہ ان کا جو پورا نام تھا وہ ابو عبداللہ جمال الدین محمد ابن عبداللہ بن مالک الطائی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ بھی نحو میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور زیادہ تر شعر و شاعری میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس نحو کی کتاب کو شعر کے انداز میں ہی لکھا ہے۔ چلیے اب ہم لوگ پہلے خطبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک۔ محمد جو کہ ابن مالک کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی ابن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں محمد ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے رب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو سب سے بہتر مالک ہے، مصلیًا علی النبی المصطفیٰ، اور میں درود و سلام بھیجنے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنے ہوئے ہیں، وآلہ المستکملین الشرف، اور ان کے گھرانوں پر، ان کے اہل و عیال پر جو مکمل کرنے والے ہیں بزرگیت کو۔ وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي الْفِيَّةِ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں الفیہ کے سلسلے میں، یعنی الفیہ کتاب کو لکھنے میں۔ وَمَقَاصِدُ النَّحْوِ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ، اور نحو کے جو مقاصد ہیں اس کو جمع کرنے میں، یعنی مقاصد النحو بہا محویہ، نحو کے مقاصد کو اس کے ذریعے سے جمع کرنے میں، یعنی اس کتاب کے اندر۔ تقرب الاقصى بلفظ موجز، اور قریب سے احاطہ کیا جائے مختصر الفاظ کے ساتھ، جو یا قریب سے احاطہ کرتی ہے مختصر الفاظ کے ساتھ۔ وتبسط البذل بوعد منجز، اور یہ پھیلاتی ہے، بذل کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، یہاں مراد آپ محنت یا سیکھنے والا بھی مراد کر سکتے ہیں، ایک ایسے وعدے کے ساتھ جو جلدی پورا ہوتا ہے۔ منجز جلدی پورا ہونا، وعد وعدہ، بوعد منجز پورا ہونے والے وعدے کے ساتھ۔ وتقتضی رضا بغیر سخط، اور یہ طلب کرتی ہے رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی ناراضگی کے بغیر۔
وفائقتاً الفیۃ ابن معت، فائقتاً بلند ہے الفیۃ ابن معطا رحمۃ اللہ علیہ کی الفیہ کے اوپر، وہو بسبق جائز تفضیلاً، جبکہ وہ آگے ہیں، تو وہو بسبق وہ آگے ہیں، جائز تفضیلاً اور بھلائی کو فضیلت کو جمع کرنے والے ہیں، مستوجب اور مستحق ہیں ثناء الجمیلہ اور میری بہترین تعریف کے۔ واللہ یقضی بہبات وافرہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے یا بدلہ دیں گے ان کو ایک مکمل انعام کے ساتھ، مکمل عطیے کے ساتھ، لی و لہو میرے لیے اور ان کے لیے، فی درجات الآخرہ آخرت کے اندر۔ چلیے یہ مقدمہ تھا، حقیقی کتاب یہاں سے شروع ہوگی، اور تو یہیں سے اس کتاب کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے۔ اس کتاب کو سمجھنے کا جو انداز ہوگا اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلے اس کتاب کے اندر پہلے میں عبارت پڑھ دوں گا، ایک ایک لفظ کی میں معنی اور اس کی جو نحوی حیثیت ہے وہ بتا دوں گا، اس کے بعد اس کی جو ترکیب ہے وہ کر دوں گا، اور پھر اس میں کوئی سمجھانے والی چیزیں ہوں گی تو وہ میں سمجھا بھی دوں گا۔ دیکھیے، الکلام وما یتألف منہ، کلام اور جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کلامنا لفظ مفید، ہماری بات ایک مفید لفظ ہے، جیسے کہ استقم، واسم وفعل ثم حرف الکلم، پھر اسم فعل اور پھر حرف ایک کلمہ ہے، واحدہ کلمۃ، اور کلم کی واحد کلمہ ہے، والقول عام، اور یہ بات عام ہے، وکلمۃ بہا کلام قد یؤم، اور کلمے کے ذریعے سے کبھی کبھی کلام بھی بولا جاتا ہے، اور یہ مشہور نہیں ہے، عام نہیں ہے۔ چلیے اس تشریح کے آنے سے پہلے اوپر کی کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ کلامنا مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا، لفظ مفید موصوف صفت ہو جائے گا، اور استقیم کاف حرف جر اور استقیم مجرور ہو جائے گا۔ اسم فعل ثم حرف الکلم، تو کلم کلمے کی جمع ہے، اسم کے معنی اسم، فعل کے معنی فعل، حرف کے معنی حرف، یہ تو واحد سمپل ہے۔ واحد مضاف مضاف الیہ ہے، کلمتن پہلے آ چکا ہے، کلم کی جمع ہے، واحد ہے، کلمتن کی جمع کلم بھی آتی ہے اور کلام بھی، اور کلمے سے بھی کبھی کبھی کلام جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ کو بھی اور کبھی کبھی پورے جملے کو بھی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں سے اس کی تشریح دیکھیے۔ الکلام المصطلح علیہ عند النحاة عبارۃ عن، کلام جو ہے وہ شریعت کے اندر، یعنی شریعت تو نہیں، اصطلاح کہنی چاہیے، اصطلاح کے اندر وہ ایسی عبارت کا نام ہے جس پر نحات جمع ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا ذرا سمجھیے۔ یعنی کہ نحوی لوگوں نے کلام کی کیا تعریف کی ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نحوی لوگوں نے کلام کی یہ تعریف کی ہے، کیا ہے؟ اللفظ المفید بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللفظ المفید بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، تو میں اللفظ المفید پڑھتا ہوں۔ اللفظ المفید فائدتاً یحسن السکوت علیہا،
ایک ایسا مفید لفظ ہوتا ہے جو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، ایسا فائدہ جس کے اوپر آدمی خاموش رہ سکتا ہے، یعنی رک سکتا ہے۔ چلیے، فاللفظ جنس یشمل الکلام والکلمۃ والکلمہ، لفظ جو ہے یہ اس جنس ہے، اس میں جنس ہے، اور اس جنس کے اندر تمام چیزیں آ سکتی ہیں، کلام، کلمہ اور کلمہ یعنی جمع وغیرہ سب آ سکتا ہے۔ جنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مان لیا انسان ہونا ایک جنس ہے، تو اس جنس کے اندر مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، مرد، عورت، چھوٹے بچے، بڑے بچے سب آ سکتے ہیں اسی طریقے سے۔ چلیے ابھی صرف ترجمہ دیکھنا ہے، میں پھر سمجھاتا ہوں ساری چیزیں۔ وَيَشْمُلُ الْمُحْمَلَ كَالدَّيْز، اور یہ شامل کرتا ہے محمل کو بھی، جیسے کہ دیز، والمستعمل، اور مستعمل کو بھی شامل کرتا ہے، جیسے کہ عمر۔ وَمُفِيدٌ أَخْرَجَ الْمُحْمَلَ، اور مفید جو ہے وہ نکال دیتا ہے محمل کو۔ اب سمجھیے پہلے اتنی باتیں، اس کی تشریح سمجھ لیجئے تو آگے سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ دقت ہو جائے گی۔ یہاں پر کلام اس کی تشریح کی گئی ہے کہ اصطلاح کے اندر، نحو کی اصطلاح میں کلام کیا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نحو کی اصطلاح میں کلام ایسا لفظ ہوتا ہے، یہاں مراد یاد رکھیے گا، کلام سے مراد ایک لفظ بھی ہے اور جملہ بھی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام حقیقت میں ایک ایسا مفید لفظ ہوتا ہے جو ایسی چیز کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے جس کے اوپر خاموش رہنا ممکن ہے، اچھا ہے، صحیح چیز ہے۔ خاموش رہنے کا کیا مطلب ہے اب ذرا سمجھیے، تو وہ تو آگے آئے گا، فائدہ تو یحسن سقوط علیہ، مفید تک کا لفظ سمجھ لیجیے، یہاں جو لفظ المفید ہے یہاں تک۔ تو لفظ کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ لفظ ایک جنس ہے، اس میں جنس ہوتا ہے، جنس میں نے سمجھا دیا جس کے اندر اسی کیٹیگری کے، اسی کے جیسا اور بھی بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ مان لیا جائے کہ حیوان ایک جنس ہو گیا، تو حیوان کے اندر کیا ہو جائے گا؟ انسان بھی آئے گا، جانور بھی آئے گا۔ اگر میں یہی کہوں کہ انسان ایک جنس ہے، تو انسان جب ایک جنس ہے تو انسان کے اندر مرد بھی آئے گا اس لیے کہ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی آ جائے گی اس لیے کہ عورت بھی انسان ہے، چھوٹے بچے بھی آئیں گے، بڑے بچے بھی آ جائیں گے، وہ تمام لوگ آ جائیں گے۔ تو جنس ایک پورا پیکج ہوتا ہے، جنس ایک پورا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہی صفات رکھنے والی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لفظ ایک جنس ہے، اور اس جنس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، چاہے وہ کلمہ ہو، کلام ہو یا اس کی جمع ہو، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَيَشْمُلُ الْمُحْمَلَ وَالْمُسْتَعْمَلَ، اب اس کے اندر محمل اور مستعمل دونوں شامل ہیں۔ محمل اور مستعمل کا مطلب اب کیا ہے وہ سمجھیے۔ محمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باتیں ہماری زبان سے تو نکلتی ہو لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہو، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کو بھی اصطلاح میں لفظ کہا جائے گا۔ مان لیجئے کہ میں نے زید کو الٹا کر کے دیز کہہ دیا، تو دیز میں نے کہہ دیا تو دیز سے کوئی مطلب تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ کوئی نہ کوئی لفظ تو ہے۔ اور مستعمل کا مطلب جیسے کہ امر بولنے سے بات سمجھ میں آئی کہ ہاں امر کوئی نام ہے۔ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ لفظ سے مراد کیا ہے؟ لفظ سے مراد کلمہ اور کلام دونوں ہے، ساتھ ہی محمل اور مستعمل دونوں باتیں ہیں، یعنی جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ بھی لفظ مانا جائے گا، اور جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ بھی لفظ مانا جائے گا۔ اس کے بعد آگے تشریح کر رہے ہیں المفید، یہ جو یہاں پہ ہے نا المفید، تو مفید سے کیا ہوا؟ اخرج المحمل، محمل کو نکال دیا گیا، یعنی لفظ کے اندر تو بات سمجھنے میں آنے والی بات بھی تھی اور سمجھ میں نہ آنے والی بات دونوں شامل تھیں، تو مصنف نے مفید کا لفظ لگا کے یہ بتا دیا کہ نہیں،
لفظ چونکہ عام ہے، اس کے اندر سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں بھی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، مفید لا کر کے صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ مراد نحو کے میں مراد صرف وہ بات ہوگا جو فائدہ مند ہوگا، سمجھ میں آنے والی بات ہوگی، مہمل باتوں کی کوئی دخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا دیز، تو لفظ تو یہ بھی ہے لیکن ہم اس کو اصطلاح میں کلام نہیں کہہ سکتے ہیں، یا ہم کوئی ایسا جملہ لکھے جس میں دیز کو استعمال کرے اور اسی طریقے سے اور بھی 2-3 مہمل لفظ استعمال کرے، تو لغتی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے تو وہ لفظ مانا جائے گا، اس لیے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، کچھ حروف کے مجموعے کا نام لفظ ہوتا ہے، لیکن نحو کی اصطلاح میں اس کو کلام نہیں مانا جائے گا، اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عربی میں کلام 2 ہی ہوتا ہے، ایک یا تو جو پوری بات بتاتا ہو جیسے کہ مرکب تام، یا ایک جو مرکب ناقص ہو، ان دونوں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، پھر مفرد ہے اور مرکب ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے 3 لائن پڑھا وہ اسی عبارت کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے چلیے، میں پھر انشاءاللہ سمجھا دوں گا واپس آ کر کے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی۔ کتاب تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کا سمجھانا بھی تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پرانی کتابیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں اور کم الفاظ کے اندر بہت گہری گہری باتوں کو سمجھایا گیا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، فائدۃ یحسن السکوت علیہا، اور وہ کلام، وہ لفظ ایسا فائدہ دیتا ہو کہ جس پر خاموش رہنا ممکن ہو۔ اس سے کیا ہوا، اخرج الکلیمۃ، کلمہ نکل گیا، یعنی ایک لفظ نکل گیا، کیوں، بعض الکلیمی، اسی طریقے سے بعض کلمے، وہو ما ترکب من 3 کلمات فاکثر ولم یحسن السکوت علیہا، اور اسی طریقے سے وہ کلمے بھی نکل گئے جو 3 لفظوں یا 3 لفظوں سے زیادہ پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وَلَمْ يَحْسُنِ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، لیکن اس کے اوپر ٹھہرنا، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس پر اس کو مکمل جملہ کہنا، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جانا، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ان قام زیدن، اگر زید کھڑا ہوا، تو اگر زید کھڑا ہوگا ہم یہ بات کہیں تو بات سمجھ میں تو آئی، لیکن یہ بات ادھوری ہے، زید کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے ہم کو، تو اتنا کہہ کر رک جانا کہ اگر زید کھڑا ہوگا، یہ اگرچہ ایک کلام ہے، 3 لفظ اس کے اندر ہیں، لیکن یہ مفید نہیں ہے، اس پر سکوت اور ٹھہر جانا یہ بہتر نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، نکل جائے گا کلام کے اندر سے۔ اب سمجھیے، یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ کیا کیا گیا، ایک اصولی قاعدہ بتایا گیا کہ اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا، یہ ایک قاعدہ بتایا گیا کہ کلام آپ اس نحو کی اصطلاح میں ایسے لفظ کو کہیں گے، ایسے جملے کو کہیں گے جو جملہ ایک مفید یعنی اچھا معنی دیتا ہو اور اس معنی پر ٹھہرنا ممکن ہو، یعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے کہ دوسرے معنی کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا الرجل عالم، آدمی عالم ہے، جب میں نے ایک پوری بات کہہ دی الرجل عالم، تو یہ کیا ہوا، ایک مفید جملہ ہے، کیونکہ یہاں آدمی کے عالم ہونے کی خبر دے دی گئی، اور اگر میں اتنا کہہ کے رک بھی جا رہا ہوں تو سننے والے کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ دوسرے جملے کا طلبگار بھی نہیں ہے، میرے اتنی بات کہنے سے اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ میں نے جو جملہ کہا وہ مفید ہے اور اس پر ٹھہرنا ممکن ہے۔ اب مفید سے مراد کیا ہے، مفید سے مراد ہے وہ باتیں جو سمجھ میں آنے والی ہو، غیر مفید سے مراد وہ باتیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جس کو یہاں پہ مہمل کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لفظ کے اندر سب کچھ تھا، مفید کے اندر سے مہمل کو نکال دیا گیا، اور فائدۃ یحسن السکوت سے یہ قید لگا دی گئی کہ اگرچہ کوئی جملہ مکمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس سے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ اب پوری بات کا خلاصہ سمجھ لیجیے، اصطلاح میں
کلام کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح کے اندر، نحو کی اصطلاح میں کلام اس جملے کو کہتے ہیں جو ایک مکمل معنی، سمجھ میں آنے والے معنی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے دوسرے جملے یا معنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ چلیے، وَلَا يُتَرْكَبُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، اور کلام تب تک ترکیب نہیں کی جاتی ہے جب تک کم سے کم دو اسم نہ ہو، یعنی ایک کلام بننے کے لیے کم سے کم دو اسم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہاں زید اور قائم یہ دو اسم ہو گیا۔ او من فعل و اسم، یا کم سے کم ایک فعل اور ایک اسم، یعنی کہ اس کا فاعل ہونا ضروری ہے۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، یہاں قام فعل زید فاعل ہو گیا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام آپ کس کو کہیے گا؟ تو کلام کے لیے کم سے کم دو لفظ ہونے چاہیے، یا تو وہ دونوں لفظ اسم ہو یا دونوں لفظ میں سے ایک اسم ہو ایک فعل ہو۔ کیا دونوں فعل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن فعل بغیر فاعل کے تو آتا نہیں ہے۔ تو فاعل اگر آپ لفظوں میں نہیں لکھیں گے تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ تو فاعل مانا ہی جائے گا، تو وہ پھر دو کلام ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں تعریف یہ کی گئی کہ دو اسم یا کم سے کم ایک اسم اور ایک فعل۔ اب دیکھیے، کا قول المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا، جیسے کہ استقم انہوں نے کہا، تو استقم دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک لفظ ہے۔ فَإِنَّهُ كَلَامٌ مُرَكَّبٌ مِّن فِعْلٍ أَمْرٍ وَفَاعِلٍ مُسْتَتِرٍ۔ استقم یہ دیکھنے میں تو ایک لفظ لگ رہا ہے کہ استقم ایک لفظ ہے، لیکن یہ حقیقت میں فعل امر ہے جس کے اندر مستتر فاعل ہے، یعنی اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، وہ ہے انتا۔ اور ہم وہ آلریڈی جانتے ہیں، پہلے سے اس چیز یہ جانتے ہیں کہ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضمیر بارز اور ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر۔ وَالتَّقْدِيرُ اسْتَقِمْ أَنْتَ، تو تقدیری جملہ یہاں پر، یعنی استقم تو ہم نے کہا، لیکن یہ جملہ ہونا ایسا، مقدر اور تقدیر یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ اس نحو کے اصطلاح میں ان دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز وہاں پر نہیں ہے اس کو ایسا مانا گیا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ استقم تو ہم نے کہا، لیکن کہنے والا جب استقم کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، انتا استقم یا استقم انتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں انصر، کہ تم مدد کرو، تو یہ عنصر ایک لفظ یہ معنی دے رہا ہوتا ہے کہ تم مدد کرو، لیکن یہ حقیقت میں کیسا ہوتا ہے؟ حقیقت میں اس طرح ہوتا ہے کہ انتا عنصر یا عنصر انتا، کہ تم مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو چونکہ فعل کے اندر آلریڈی انتا ضمیر ہوتا ہے، اسی لیے ہم کو باہر سے انتا دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی فعل امر کے سیگوں کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ ارے اس کے اندر تو ایک ہی لفظ ہے تو یہ کلام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کلام میں تو کم سے کم دو لفظ ہوتے ہیں، یا پھر دو اسم ہو یا کم سے کم ایک فعل ایک اسم ہو۔ تو ہم کہیں گے کہ فعل امر کا جو سیگا ہے وہ بھی دو لفظ سے بنا ہوا ہے، ایک اس کا ظاہر فعل امر ہے اور دوسرا اس کے اندر انتا یا جو بھی ضمیر ہوگا وہ ضمیر اس کا فاعل اسم ہوتا ہے، کیونکہ ضمیر اسم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، فَاسْتَغْنَا بِالْمِثَالِ عَنْ أَنْ يَقُولَ، اور یہ مثال سے یہ بات کافی ہے کہ کہے کوئی، فَائِدَةٌ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، کہ جب یہ بات سمجھائی گئی کہ جو کلام وہ لفظ ہے جو فائدہ دیتا ہو، یعنی بہتر ہو اس کے اوپر رک جانا، تو یہ اس مثال سے مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، اب کہہ رہے ہیں گویا کی اس طرح تشریح کی گئی ہے، الکلام هو اللفظ المفید فائدتاً کفائدت استقم، کہ کلام حقیقت میں وہ فائدہ دینے والا لفظ ہے، وہ فائدہ دینے والا ایسا فائدہ کہ جب کوئی کہتا ہے استقم، تو استقم کے فائدہ دینے والا نہیں، استقم کے اندر کیا ہے، پوری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے اور وہاں پر رکنا بھی مناسب ہے، اس کے کہنے سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف رحمۃ اللہ نے جو بات کہی، کلامنا ہماری بات، لِيُعْلَم، تو جان لینا چاہیے،
ان التعریف انما هو للکلام فی اصطلاح النحویین، تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ جو تعریف ہے کلام کا وہ نحویین کے اصطلاح میں ہے، لا فی اصطلاح اللغویین، نہ کہ لغویین کی، یعنی جو علماء لغت ہیں ان کی اصطلاح میں۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات سمجھا دی۔ یہ کتاب میں نے بھی کبھی نہیں پڑھی ہے، پہلی بار آپ کو پڑھا رہا ہوں اور بغیر مطالعے کے پڑھا رہا ہوں۔ اس کا ریزن کیا ہے بغیر مطالعے کے پڑھانے کا، وہ سمجھیے۔ میں جہاں پر پھنسوں گا تو میں اس کی تشریح ڈھونڈوں گا، اس کے لغات کو، اس کے مضامین کو تلاش کروں گا، تو آپ کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے اس کو یہاں سے ڈھونڈا، اس کو یہاں سے ڈھونڈا، تو آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہوگا کہ آپ بھی جب کوئی کتاب پڑھیں گے اور کہیں پر پھنسیں گے تو ان کتابوں کو کیسے حل کرنا ہے یہ ہنر پیدا ہو۔ اس لیے کہ میری تمام تدریس کا ایک صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں صرف آپ کو پڑھاؤں نہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی سمجھاؤں اور سکھلاؤں کہ کسی کتابوں کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور تاکہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ آگے چل کر کے ان کتابوں کو پڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، تو شروع میں جو میں نے ایک بات بتائی آپ کو کہ لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے الگ الگ معنی ہوتا ہے، تو یہ جو کلام کی جو تعریف کی گئی وہ تعریف اصطلاحی اعتبار سے تھا جو نحو کے علماء نے تیار کیا ہے، نہ کہ کلام کے جو لغوی معنی ہیں وہ۔ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ، لغت کے اندر اسم لِكُلِّ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ، اس لغت کے اندر اگر ہم کلام کے معنی ڈھونڈیں تو لغت کے اندر وہ تمام اسم جو انسان کی زبان سے بولا جاتا ہو یا جو انسان بولتا ہو، وہ سب کے سب جو باتیں کی جاتی ہے اس لفظ سے، وہ سارے کے سارے کلام ہیں، مفیدن کانا او غیر مفیدن، چاہے وہ کلام مفید ہو یا وہ غیر مفید ہو۔ تو اب یہاں تک پوری بات کے خلاصہ میں کیا سمجھ میں آیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کی تعریف کی۔ کلام کی کیا تعریف کی؟ دو طریقے سے تعریف کی، لغوی تعریف کی اور اصطلاحی تعریف کی۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ کلام اسم لکل ما یتکلم به مفیدن کانا او غیر مفیدن، کہ لغت کے اندر کلام کہتے ہیں ہر اس لفظ کو جو انسان کی زبان سے نکلتا ہو، یعنی جس سے بات چیت کی جاتی ہو، اگرچہ وہ مکمل مفید بات ہو یا غیر مفید بات ہو۔ اور اصطلاح کے اندر کلام کی کیا تعریف ہے؟ اصطلاح کے اندر کلام کی تعریف ہے اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا، کہ لغت اصطلاح کے اندر، نحو کی اصطلاح کے اندر کلام وہ فائدہ دینے والا لفظ ہے جس کے اوپر ٹھہرنا ممکن ہو، اچھا ہو، اس میں کوئی قباحت اور برائی نہ ہو۔ اور فائدہ دینے والے سے کیا ہوا؟ جو مہمل باتیں تھی، جو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، وہ نکال دی گئی۔ اور یہ سن السکوت سے کیا مراد ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسا کلام جو کلام تو ہو، 3-4 لفظوں سے بنا ہوا ہو، معنی بھی دے رہا ہو، لیکن وہ ایسا معنی ہو جس پر ٹھہرا نہیں جا سکتا ہے، جو معنی مکمل نہیں ہے، تو نحو کی اصطلاح میں اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ان قام زیدن، یہ کلام تو ہے لیکن یہ کلام چونکہ لا یحسن السکوت علیہ والی بات ہے، اسی لیے اس کے اوپر جو ہے اس کو اصطلاح کے اندر مکمل کلام نہیں مانا جائے گا۔ چلیے، الکلم اسم جنس، کلمہ اسم جنس ہے، واحدہ کلمۃ، اور کلم جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے کلمۃ۔ وہی اما اسم و اما فعل و اما حرف، اور کلمہ جو ہے یہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، لأنہا، اس لیے کہ ان دلت علی معنی فی نفسہا غیر مقترنۃ بزمان فہی الاسم، تو اگر کوئی کلمہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کر رہا ہو بغیر کسی زمانے سے ملے ہوئے، تو وہ کلمہ اسم کہلائے گا۔
اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا خود کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہا رجلن، تو رجلن ایک لفظ ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے آدمی، اور جب میں آدمی بولتا ہوں تو اس کے معنی سے ہم کو کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ آدمی کس زمانے میں تھا، ماضی میں، گزرے زمانے میں، یا حال میں یعنی موجودہ زمانے میں، یا مستقبل میں یعنی کہ آنے والے زمانے میں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم ایک لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا خود معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ اِقْتَرَنَتْ بِزَمَانٍ فَهِيَ الْفِعْلُ، اور اگر کوئی کلمہ جس کے اندر زمانہ بھی ملا ہوا ہے تو وہ پھر فعل ہوگا۔ وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنٍ فِي نَفْسِهَا، اور اگر کوئی اسم جس کے پاس اپنا خود کا معنی نہیں ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے، بل فی غیرہا، بلکہ وہ دوسرے معنی کے ساتھ ملتا ہے تب جا کر کے اس کو مطلب سمجھ میں آتا ہے، فہی الحرف، تو پھر یہ حرف ہے۔ تو حرف کی تعریف کیا کی گئی؟ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا بنفسی خود کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم کو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے معنی ہم کو اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، الکلم، کلم، ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر، کلم وہ ہے یعنی کلام وہ ہے جو کم سے کم 3 لفظوں یا اس سے زیادہ لفظوں کلموں کو جوڑ کر کے بنایا گیا ہو، کا قولک، جیسے کہ آپ کا کہنا ان قام زید، اگر زید کھڑا ہوا۔ والکلمۃ، اور کلمہ کیا ہے؟ ہی اللفظ الموضوع للمعنی مفرد، کلمتن چونکہ ایک واحد لفظ ہے تو یہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک مفرد یعنی ایک واحد معنی کو دینے کے لیے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں الموضوع لمعنن، کہ جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے۔ اخرج المہمل، تو اس کلمے میں مہمل جو لفظ ہے اس کو اس نے نکال دیا، کیونکہ معنی مفرد ہے نا، ایک اچھی بات، ایک ایسا لفظ جو معنی دار بھی ہو اور مفرد لفظ ہو، تو دیز ہم اگر بول رہے ہیں تو دیز ایک مفرد لفظ تو ہے لیکن یہ معنی دار نہیں ہے، دیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کا قولنا مفرد، اور جب ہم نے مفرد کہا اخرج الکلام، تو کلمہ سے کلام نکل گیا، فإنہ موضوع لمعنی غیر مفرد، اس لیے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ ایسے لفظ سے بھی بنا ہوتا ہے یا وضع کیا جاتا ہے جو غیر مفرد ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کلمے کی تعریف بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کلمہ کیا ہے تو آپ کہیے گا کلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، ہذہ کلمۃ، تو یہ کلمہ ہے۔ اب آپ سوال پوچھے کہ بھائی کیوں، تو آپ کہیے گا کہ لفظ لمعنی مفرد سے مراد یہ ہو جائے گا کہ ایک معنی دے، اور وہ معنی دار ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے مہمل لفظ نکل جائے گا، جو معنی نہیں دے گا اس کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، جیسے کہ دیز، اور اسی طریقے سے ہم اس کو کلام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ مرکب مفید کو بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور مرکب غیر مفید کو بھی کلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کے بعد ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی ان القول یعم الجمیع، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان القول یعم الجمیع، کہ عام طور پر بات چیت میں کلمہ اور کلام کو ہم ایک ہی ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، والمراد، ان کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا مراد یہ ہے انہ یقع علی الکلام انہ قول، ویقع ایضا علی الکلم والکلمۃ انہ قول، کہ کبھی کبھی یہ چیز یعنی جو ہے واقع ہوتا ہے کلام کے اوپر بھی، کبھی کبھی یہ چیز کلمہ اور کلمتن کے اوپر بھی واقع، جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ تینوں ایک لفظ میں اپنی اپنی جگہ پر دوسرے جگہوں پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمُفْرَدِ، لیکن بعض لوگوں کا اس میں یہ گمان ہے کہ کلمہ کا اصل استعمال اس کے مفرد میں یعنی واحد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا جمع وغیرہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ثم ذکر المصنف ان الکلمۃ قد یقصد بها الکلام،
اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کلمہ سے کبھی کبھی کلام بھی مقصود ہوتا ہے، کقولہم جیسے کہ کہنا فی لا الہ الا اللہ کلمۃ اخلاص، کہ یہ اخلاص کا کلمہ ہے. یعنی لا الہ الا اللہ یہ پورا ایک کلام ہے نا، کیونکہ اس کے اندر 4 الفاظ آ گئے، لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ اخلاص. تو کلمہ تو چونکہ واحد ہے، تو یہاں پر پھر 4 الفاظ سے جڑے ہوئے کلام کو بھی ہم کلمہ سے تعبیر کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی کو دلیل کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ کلمہ کا استعمال کبھی کبھی کلام کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی 2 سے زیادہ الفاظ کے لیے بھی، اور کبھی کبھی کلمہ کا استعمال ایک واحد لفظ کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے، وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْكَلَامُ وَالْكَلِمُ فِي الصِّدْقِ وَقَدْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا. کلام اور کلم صدق کے اندر یعنی سچ بات کے اندر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. وَقَدْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا، اور کبھی کبھی ان دونوں میں سے کوئی ایک جمع ہوتا ہے. صدق سے مراد یہاں پر ہے کوئی ایک خبر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جملے جو جملے انشائیہ اور جملے خبریہ کی تعریف آپ پہلے سے پڑھ کے آتے ہیں، تو آپ پڑھتے ہیں کہ ایسی خبر جس کا سچ اور جھوٹ ہونا ممکن ہو، ہے نا. تو وہی مراد ہے یہاں پر کہ کوئی ایسی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک خبر کے اندر، کسی ایک بات کے اندر کلمہ اور کلم اور کلام ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے. آپ نے کلام کی 2 تعریف پڑھی. 2 تعریف کیا پڑھی؟ ایک کلام لغت کے اندر کہتے ہیں 2 یا زیادہ الفاظ سے بنے ہوئے لفظ کو، اور دوسرا آپ نے کیا پڑھا کہ وہ مفید معنی دے رہا ہو جس پر ٹھہرنا ممکن ہو، ہے نا. تو کبھی کبھی کیا ہوگا کہ ایک جملہ لکھا ہوگا تو ان جملے میں کلام کے یہ دونوں معنی ایک ساتھ پائے جا رہے ہوں گے. مثالہ اجتماعها، یعنی یہاں پر کلم اور کلام دونوں کی جو جمع ہے اس کو دیکھیے. قد قام زید فانہ کلام، تو قام زید جب میں نے کہا تو یہ کلام ہے. لافادتہ معنی یحسن السکوت علیہ، اس لیے کہ یہ ایک ایسے معنی کا فائدہ دے رہا ہے جس کے اوپر ٹھہرنا یعنی رکنا ممکن ہے، یعنی اچھا ہے، زید کھڑا ہے، مکمل جملہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی، کوئی دقت نہیں ہے. وَقَلِمٌ، اور کلم کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّن ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، اس لیے کہ یہ 3 لفظوں سے جڑا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دونوں باتیں پائی گئیں، کلام کی جو دونوں صورتیں ہیں وہ آ گئی. وَمِثَالُ انفرادِهِ الْكَلِمِ، اور صرف کلم کا اکیلا مراد لیجئے. ان قام زیدن، اگر زید کھڑا ہوگا، تو یہاں کیا ہے؟ ایک کلام تو اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن یہ کلام مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر سکوت ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی لیے اس کو کلم کہا گیا. وَمِثَالُ انفرادِهِ الْكَلَامِ زَيْدٌ قَائِمٌ، اور اکیلے صرف کلام کی مثال زیدٌ قائم، یعنی ایسا زید کھڑا ہے. اب پوری بات کا خلاصہ یہاں سمجھیں. یہاں ایک بات چھوٹ گئی، اور وہ بہتر ہے کہ شروع میں چھوٹ گئی، یہاں واضح طور پہ سمجھ میں اب آ جائے گی آپ کو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لفظ لکھا، ایک کلمتن، دوسرا کلامن، اور تیسرا کلیمن. کلمتن سے کہا کہ معنن مفردن، یہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کو بتاتا ہے، مفرد معنی کو اور مفید معنی. کلام سے مراد وہ جملہ ہوگا جس کے اندر دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں گی، یعنی وہ ایک مکمل معنی بھی دے رہا ہوگا، اور اس کے اوپر یعنی ٹھہرنے سے مراد وہی ہے کہ وہ ایک مکمل معنی بھی دے رہا ہوگا، اور وہ 2-3 الفاظ سے مل کر کے بھی بنا ہوا ہوگا، تو وہ کلام ہو جائے گا. اور کلیم کے بارے میں کہا کہ یہ 2-3 الفاظ سے بنا ہوا تو ہوگا، لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر ٹھہرنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں آخری میں بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ ہو سکتا ہے جس کے اندر کلام بھی پایا جا رہا ہو اور کلیم بھی پایا جا رہا. وہ اس اعتبار سے کہ وہ 2 سے زیادہ الفاظ سے بنا بھی ہوا ہو
اور اس پر ٹھہرنا ممکن بھی ہو تو وہ کلم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا جملہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر صرف کلم پایا جا رہا ہو۔ تو یہاں دیکھیں ان قام زیدن دو الفاظ سے زیادہ پر بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر سکوت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ادھورا جملہ ہی مانا جائے گا، تو یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا کلام کی مثال دیکھیے، یہاں زیدن قائمن ہے، تو زیدن قائمن میں دو لفظ ہیں، تو یہ کلم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دو سے زیادہ ہونا ضروری ہے، کم سے کم ثلاثو کلمات، تین، یہاں دو ہی ہیں، تو یہ کلم تو نہیں ہے لیکن یہ کلام ہے اور اس کے اوپر سکوت ہونا ممکن ہے۔ چلیے اب یہاں دیکھ لیجیے اقسام الکلمتی، کلمے کی قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم علامات اسم پڑھنے والے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے، باقی چیزیں انشاءاللہ کل کرتے ہیں، یا پھر کہیں پر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اس کے لیے میرے تنبیہ کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔